محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری 8 سال کی معصوم بچی گلی میں چیز لینے نکلی تھی۔ شام سے رات ہو گئی مگر بچی نہ لوٹی۔ میرے گھر والے بچی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ میرے شوہر کا کزن، جس کو میں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، وہ بھی سارا دن بچی کو تلاش کرتا رہتا۔ 4 روز کے بعد رات کو 2 بجے جب ہم اپنے کمرے میں سو رہے تھے، اچانک چھت سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ سب لوگ بھاگ کر جب چھت پر پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں چکرا کر زمین پر گر گئی، کیونکہ میری بچی تو صبح 10 بجے مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہو رہی تھی۔ میں ایک جھٹکے سے بیدار ہو گئی تھی، ورنہ روز میں 12 بجے اٹھتی تھی، کیونکہ میرے شوہر 3 بجے تک اپنے کام پر جاتے تھے۔ میں نے نظر گھما کر کمرے کا جائزہ لیا تو سب چیزیں اپنی ترتیب پر رکھی ہوئی تھیں۔ پھر مجھے اتنی گھبراہٹ کیوں ہو رہی تھی؟ میں آنکھیں مسلتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی تھی، جب اچانک مجھے میری بیٹی کا خیال آیا تھا۔ یہی سوچ کر میں اس کے کمرے میں چلی آئی تو وہ بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر اس کے بالوں کو پیار کیا تھا، جب اچانک میری نظر اس کی گردن پر گئی تھی، جہاں پر ایک انسانی دانتوں کا نشان واضح موجود تھا۔ میرا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے فوراً سے اسے اپنے قریب کر کے غور سے دیکھا تو واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ نشان کسی بچے کے دانتوں کا نہیں، بلکہ کسی بڑے کے دانتوں کا ہے۔ آخر یہ حرکت کس نے کی؟ اور میرا دل و دماغ یکدم خراب ہو گیا تھا۔ یعنی یہ وجہ تھی میری بے چین ہونے کی۔ میں نے اسے اچھی طرح سے چیک کیا تھا، چاروں طرف دیکھا تھا، کہیں اور یہ نشان تو نہیں تھا، مگر شکر تھا کہیں اور یہ نشان موجود نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے شوہر جاگ جائیں تو ہم اس بارے میں ضرور بات کریں گے۔ آخر یہ حرکت کس نے کی؟ میرا دل بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ میری بیٹی ایک لڑکی ذات تھی اور لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ ایسی باتوں کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو معصوم بچوں کا بچپن تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میری نیند اڑ چکی تھی۔ کافی دیر تک میں اپنے کمرے میں بیٹھی اسی بارے میں سوچتی رہی تھی، اور پھر میں نے تھک ہار کر اپنے شوہر کو جگا دیا تھا۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر بولے، کیا ہو گیا ہے؟ سونے دو، ابھی نیند پوری نہیں ہوئی میری۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، اٹھیں مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ آپ کو کسی چیز کا ہوش ہے؟ ہماری بچی کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ میرے غصہ کرنے پر انہوں نے اپنی پوری آنکھیں کھولی تھیں اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ارے ہوا کیا ہے؟ کس بات کے لیے اتنا غصہ کر رہی ہو؟ سب خیریت ہے؟ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، بالکل بھی خیریت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے مریم کے گردن پر دانتوں کے نشان ہیں اور کسی بچے کے دانت نہیں۔ وہ آپ چلیں دیکھیں اسے، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ کس نے کی یہ حرکت؟ جبکہ وہ فوراً ہی بیٹھتے ہوئے بولے، کیا بول رہی ہو؟ دماغ درست ہے تمہارا؟ میرے ساتھ وہ کمرے سے نکل کر سیدھا اپنی بیٹی کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ہم دونوں کمرے میں چلے آئے تو میری بیٹی اسی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ میرے شوہر اس کے پاس بیٹھ گئے تھے اور اچھی طرح اس کی گردن دیکھنے لگ گئے تھے، مگر اب اتفاقی طور پر وہاں پر دانتوں کا نشان موجود نہیں تھا۔ میری خود آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہٹا کر باقاعدہ طور پر اچھی طرح اس کی قمیض ہٹا کر دیکھا تھا، لیکن وہاں پر ایسا کوئی بھی نشان موجود نہیں تھا جو پریشانی کا سبب بنتا۔ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے غصے سے بولے، اب بتاؤ گی یہ سب کیا ہے؟ جبکہ میں آنکھوں میں آنسو لیے بولی، خدا کی قسم اس کی گردن پر نشان تھا۔ آپ مانو یا نہ مانو سہیل، کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ہمیں اپنی بچی کا چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ کسی مولوی سے کچھ آثار اچھے نہیں لگ رہے۔ میری بات سن کر میرے شوہر غصے سے بولے، دماغ خراب ہے تمہارا؟
صبح صبح جاگ گئی ہو، اس لیے ایسی بہکی بہکی حرکتیں کر رہی ہو۔ جا کر تم سیدھا اس کے کمرے میں آئی ہوگی اور نیند میں تم نے کچھ الٹا سیدھا دیکھ لیا ہوگا اور بے وجہ مجھے بھی ہلکان کر دیا۔ چلو کمرے میں، اس کی بھی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ جبکہ میں فوراً سے بولی، نہیں میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ ابھی 8 سال کی ہے، چھوٹی ہے، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ پلیز غور کر لیں۔ مگر میرے شوہر مجھے ہی سخت سنا کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے، مگر میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ گڑبڑ سی ہے، لیکن انہوں نے میری ایک بات ہی نہ سنی تھی، بلکہ کمرے میں آ کر واپس سو گئے تھے۔ کہنے کو مجھے بھی حیرانگی ہوئی تھی، آخر وہ نشان گیا کہاں؟ مگر بے چینی حد سے زیادہ تھی۔ میں ایک ماں تھی، اور کہتے ہیں نا، جب ماں کو کسی چیز کی پریشانی ہو رہی ہو تو یقیناً کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور مسلسل اس کی گردن تکتے جا رہی تھی، جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے میں نے نشان دیکھا تھا۔ شاید واقعی میرا وہم تھا، میں نے خود کے دل کو سمجھا لیا تھا، لیکن یہ وہم نہیں، کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ تھوڑی دیر میں وہیں بیٹھی رہی اور پھر کچن میں آ کر ناشتہ بنانا شروع ہو گئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگ رہی تھی کہ اے رب کعبہ، میری بیٹی کی حفاظت فرمانا اور اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہ ہو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ میری گڑیا ہے، میری ایک ہی تو بیٹی ہے، اے رب کعبہ اس کی حفاظت فرمانا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک میری بیٹی چیخ مار کر جاگ گئی تھی۔ میں نے بے اختیار کمرے کی طرف دوڑ لگا ڈالی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی گردن تھام کر زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھ گئی تھی اور اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا ہے مریم، سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، امی مجھے گردن میں بہت درد ہو رہا ہے، دیکھیں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ اس کی درد بھری آواز سن کر میری جان مزید ہلکان ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنے شوہر کو آوازیں لگا ڈالیں اور 2-3 آوازوں کے بعد ہی وہ گھبرا کر کمرے میں آ گئے تھے اور اپنی بیٹی کو زمین پر گردن تھام کر بیٹھے دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھے تھے، جبکہ وہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے مزید چلا چلا کر روئی تھی، بابا مجھے گردن میں بہت درد ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میری گردن توڑ رہا ہے، مجھے بچائیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جبکہ میرے شوہر بولے، بیٹا کیا ہوا؟ لمبی لمبی سانسیں لو، میں تمہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ مگر اسی پل میری بیٹی بے ہوش ہو گئی تھی اور میں نے پریشان ہو کر اپنے شوہر کو دیکھا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ میرے شوہر نے فوراً اپنی بچی کو گود میں اٹھا لیا تھا اور بغیر چپل کے وہ کلینک کی طرف بھاگے تھے۔ میں نے بھی دوپٹہ ہی صرف سر پر اوڑھ لیا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، ہم لوگوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور یہی میری سب سے بڑی غلطی ثابت ہو گئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی فوراً سے کلینک لے کر اسے پہنچ گئے۔ ڈاکٹر کا شکر تھا کہ موجود تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً سے اس کا جائزہ لے کر ٹریٹمنٹ شروع کر ڈالی تھی اور چند لمحے کے بعد میری بیٹی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ میرے سینے سے لگتے ہوئے بولی، امی اب گلے میں خراش ہو رہی، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ جبکہ ڈاکٹر صاحب بولے، بیٹا ہو کیا رہا ہے، آپ ٹھیک طرح سے بتائیں۔ جبکہ وہ آنکھیں باندھ کے بولی، مجھے گلے میں اب خراش ہو رہی ہے، مجھے ابھی بھی درد ہو رہا ہے۔ جبکہ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی تھی، وہ کچھ دوائیاں لکھتے ہوئے بولے، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی کی گردن میں بل آ گیا ہے، چھوٹی بچی ہے اسی لیے پریشان سی ہو گئی ہے، آپ ایک کام کریں، اس کا ایکس رے وغیرہ کروا لیں، باقی میں نے دوائیاں لکھ دی ہیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ اور اس طرح پریشان نہیں ہوتے۔ اگر چھوٹے بچے بے ہوش ہو جائیں تو پانی کے چند چھینٹے چہرے پر ماریں، ہوش آ جائے گا، کیونکہ آپ جس طرح سے آئے ہیں خدا نہ خواستہ آپ کو دونوں کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جبکہ میں نے شوہر کی
طرف دیکھا تھا وہ بھی پریشان سے کھڑے ہوئے تھے، اور چند ہدایتوں کے بعد ہم مریم کو لیے گھر واپس کو چلے آئے تھے۔ پورا محلہ ہمارے دروازے کے پاس جمع تھا۔ ہمیں اس حالت میں دیکھ کر سب لوگ ہمارے قریب آ گئے تھے، جبکہ میرے شوہر مریم کو اندر لے کر چلے گئے تھے، اور میں لوگوں کو تھوڑی بہت تصدیق کر کے اب مریم ٹھیک ہے گھر کے اندر آئی تھی۔ وہ مریم کو اب لٹا کر برآمدے میں ہی خاموشی سے پریشانی سے بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ میں انہیں دیکھ کر بولی، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اسے اکیلا کیوں چھوڑا؟ یہ کہتے ہی میں کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ گہری نیند میں جا چکی تھی۔ میں نے سکون کا سانس خارج کیا تھا اور ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تھی، جو واقعی اس وقت ایک عجیب و غریب کیفیت میں مبتلا نظر آ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تھی، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پہلے تمہیں دانتوں کا نشان نظر آنا، اس کے بعد اس کا بے ہوش ہو جانا، گردن میں درد ہونا، خراش پیدا ہونا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ وہ کس طرح سے بول رہی تھی کہ بابا کوئی میری گردن توڑ رہا ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نیلم، میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ اب میں کسی مولوی صاحب کو فون کروں؟ جبکہ میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا، اور انہیں سختی سے تاکید کی تھی کہ آپ محلے کام سے پہلے کسی مولوی کے پاس چلے جائیں اور اس کے بارے میں تفصیلات دیں گے۔ اچانک اسے یہ کیوں ہو گیا ہے؟ اگر آج ہم ہی لاپرواہی کریں گے تو یہ مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ سہیل، مانو یا نہ مانو، کوئی اپنا کالا منہ کروائے ہو رہا ہے۔ دل کی دھڑکنیں صبح سے اس لیے منتشر ہوئیں کہ میری بات سن کر میرے شوہر بولے، سارا دن تم اس کے ساتھ رہنا، ایک لمحہ بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ مجھے کچھ تو گڑبڑ لگ رہی ہے۔ رات بھی یہ عجیب سی بے چینی کا شکار رہی تھی۔ تم تو جلدی سو گئی تھی، رات میں نے ہی اسے سلا دیا تھا۔ بار بار کروٹ بدل رہی تھی اور یہی بول رہی تھی، بابا جان مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، آپ کے پاس رہنا۔ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد یہ سوئی تھی، اور میں خود اس سے اب پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن اب حالت دیکھو، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اور اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے سر کو ہاں میں ہلا دیا تھا، اور دل ہی دل میں شکر ادا بھی کیا تھا کہ انہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے۔ کافی دیر تک ہم دونوں میاں بیوی اسی بارے میں ڈسکس کرتے رہ گئے تھے، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلے گئے تھے۔ ان کا ارادہ آج کام پر واپس جانے کا تھا، تاکہ رات تک وہ جلدی جلدی واپس آ سکیں، اور پھر مولوی صاحب کے پاس بھی جانا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بیٹی کے کمرے پر ڈالی اور جلدی سے ناشتہ بنانے میں مگن ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ ناشتہ وغیرہ کر کے چلے گئے تھے، اور مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ تم اس کے کمرے میں ہی رہنا، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا، ابھی وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے ان کی بات بخوبی سمجھ آ رہی تھی۔ وہ باپ تھے، ایک باپ کو اپنی اولاد سے بے حد محبت ہوتی ہے، اور ہماری مریم اکلوتی تھی، اس لیے ہم اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ اس لیے میں اس کے کمرے میں ہی اس کے پاس جا کر لیٹ گئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا، اور تقریباً 1 بجے وہ جاگ گئی تھی۔ میں نے فوراً اس کے لیے ناشتہ بنوا دیا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، امی گردن میں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی تھی؟ سب خیریت ہے نا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ ایکس رے میں کچھ آیا تو نہیں؟ وہ معصوم ضرور تھی، لیکن سمجھدار بھی تھی۔ کم عمری میں ہی میں نے اسے سکول لگا دیا تھا، اس لیے وہ اپنا اب آپ سمجھتی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں گڑیا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس شاید سوتے میں تمہیں پھندا سا لگ گیا تھا، اور اسی وجہ تمہیں اتنی تکلیف ہوئی۔ خیر اب ناشتہ کرو، پھر تم اپنے لیے چیز لے آنا۔ صحیح ہے؟ میری بات سن کر وہ فوراً سے بولی، ہاں، اور میں اپنے لیے کچھ چیزیں وغیرہ بھی لاؤں گی۔ میں نے اس کی معصومیت پر اس کے چہرے پر پیار کر لیا تھا، اور اس کے لیے پیسے لینے اپنے کمرے میں چلی آ گئی تھی۔ 100 روپے نکال کر میں کمرے میں آئی تو وہ ناشتہ مکمل کر چکی تھی۔ میں اس کی طرف پیسے بڑھاتے ہوئے بولی، اچھا زیادہ دور نہ جانا،
اور خیال رکھنا اپنا۔ اگر ذرا بھی گردن میں درد محسوس ہو تو فوراً سے بھاگ کر آ جانا، دکان تک جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پر اس نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا اور فوراً ہی باہر کی طرف اچھلتے ہوئے کودتے چلی گئی تھی۔ میں مسلسل اپنی بیٹی کے لیے بس دعائیں کیے چلی جا رہی تھی۔ میرے لیے میری بیٹی میرا سکون تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اسے گئے ہوئے 15 منٹ بیت چکے تھے، حالانکہ وہ چیزیں لے کر 5 منٹ میں واپس آ جاتی تھی۔ شاید دکان پر رش ہوگا، میں نے یہ کہہ کر خود کو سمجھا لیا تھا اور بالکنی کی طرف سے کپڑے اٹھانے چلی گئی، اس بات سے بے خبر کہ میرے گھر پر کیسی قیامت آنے والی ہے۔ کپڑے وغیرہ لے کر میں کمرے میں آئی تو وہ ابھی تک نہیں آئی ہوئی تھی۔ مزید 10 منٹ اور بیت گئے تھے۔ میری اب حالت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ویسے ہی صبح سے لے کر میں اب اسے کافی احساس ہو رہا تھا۔ میں فوراً سے دوپٹہ پہن کر گلی میں آ گئی تھی، لیکن دور دور تک مجھے کوئی بچہ نظر نہ آ رہا تھا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا تھا کہ دکان بھی بند تھی۔ میرا دل مزید پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں گھر کے اندر آ کر فوراً ہی برقع پہن کر آگے والی دکان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یقیناً دکان بند ہونے کی وجہ سے وہ آگے چلی گئی ہوگی، اور میں نے ہمیشہ اس آدمی کو سمجھایا ہوا تھا کہ بیٹا اگر قریبی دکاندار بند ہو تو واپس آ جایا کرو۔ برقع پہن کر میں باہر آئی تو میرے شوہر سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ یقیناً ان کا دل کام پر نہیں لگا تھا۔ مجھے باہر کھڑا دیکھ وہ فوراً گاڑی میں لیے میرے پاس آ گئے اور سوالیہ بولے، کیا ہوا، کہاں جا رہی ہو؟ جبکہ میں بے چین لہجے میں بولی، مریم چیز لینے دکان پر گئی تھی، اسے گئے ہوئے آدھا گھنٹہ بیت گیا، ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ آگے والی دکان پر دیکھنے جا رہی تھی، جبکہ وہ بولے تم اندر چلی جاؤ، آگے والی دکان پر کافی رش ہوتا ہے، میں لے کر آتا ہوں اس کو۔ جبکہ میں سر ہاں میں ہلا کر وہیں کھڑی ہو گئی تھی اور اندر کی طرف مجھ سے قدم بڑھائے ہی نہیں گئے تھے۔ بے چینی کے مارے مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے 10 منٹ بیت گئے تھے۔ میری حالت اب مزید خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور اس دکان کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ چند قدم کا فاصلہ عبور کر کے میں اس دکان پر پہنچ گئی تھی جہاں میرے شوہر آگے پیچھے لوگوں کو میری بیٹی کی تصویر دکھا کر اس کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ میں فوراً سے ان کی طرف لپکی تھی اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ مریم کہاں رہ گئی؟ میں وہاں پر کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور اب لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ جبکہ وہ بے چین لہجے میں بولی، نہیں نیلم، میں لوگوں سے باتیں نہیں کر رہا، ہماری بچی اس دکان پر آئی ہی نہیں ہے۔ یہ صاحب بول رہے ہیں مریم اس طرف نہیں آئی، اس لیے میں نے لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ تم بھی گھروں میں جا کر پوچھو۔ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں بے چین لہجے میں بولی، یہ کیا ہو رہا ہے سہیل، ہماری بچی کہاں چلی گئی؟ جبکہ وہ بولے، گھبراؤ مت، لوگوں سے پوچھو، کیا پتہ کسی کے گھر کے ساتھ بچی کے ساتھ مل کر اس کے گھر چلی گئی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلا دیا اور موبائل فون لیے لوگوں کے گھروں کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ میری بچی کو کبھی بھی بنا بتائے کسی بھی مقصد کے لیے عورت کے گھر جاتی نہ تھی۔ یہ بات میں نے انہیں ہمیشہ سمجھا ڈالی تھی کہ کہیں نہ ہی بھی جانے سے پہلے امی کو ایک دفعہ ضرور بتانا کہ میں نے 4 سے 5 گھروں میں پوچھ لیا تھا، مگر سب نے یہی کہا کہ ہم نے اس بچی کو دیکھا ضرور ہے، لیکن یہ بچی نہ ہمارے بچوں سے بات کرتی ہے اور نہ ہی ہمارے گھروں میں۔ جبکہ میری جان حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں فوراً اپنے محلے کی طرف بھاگی تھی۔ مجھے یقین تھا وہاں پر اکثر وہ بینش باجی کے گھر چلی جاتی تھی جو اس کی استانی بھی تھی۔ میں نے اس طرف رخ کیا اور دل میں دعائیں مانگنے لگ گئی تھی، اے رب کعبہ میرے لیے آسانی فرما، مجھے اتنی بڑی آزمائش میں مت ڈال، میری بس ایک بیٹی ہے اور مجھے اولاد کی خوشی سے محروم نہ کر۔ میں نے اس کی باجی اور اس کی ساری دوستوں سے پوچھ گچھ کر لیا تھا، مگر سب مجھے یہی
کہا کہ آج صبح سے وہ بھائی ہی نہیں آئے۔ ہم سب اسی کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ ہمیں تو خود اس کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہے۔ ابھی ہم سب بچیاں اس سے ملنے کے لیے آ ہی رہے تھے۔ ان لوگوں کی بات سن کر میرا دل مزید بیٹھ سا گیا تھا۔ میں نے اب رک کر اس چیز والے کی دکان پر دوبارہ کر لیا تھا اور اس کی دکان پر کھڑے ہو کر میں نے ہنگامہ مچا ڈالا تھا کہ میری بچی دو، تمہاری دکان پر ہی آئی تھی، میری بچی چاہیے مجھے، ورنہ میں پولیس میں تمہاری کمپلین کر دوں گی کہ تم نے ہی میری بچی کو اغوا کر لیا ہے۔ میری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے شوہر نے اس دکاندار سے معافی مانگ لی تھی اور مجھے تھامتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے برتاؤ کیوں کر رہی ہو؟ یہیں کہیں ہوگی، ایسے پریشان مت ہو۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، نہیں سہیل، کچھ ہو چکا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے، میری بچی اغوا ہو گئی ہے۔ سہیل، مجھے میری بچی چاہیے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم اس کے بغیر کیا کریں گے؟ جبکہ میرے شوہر مجھے تھامتے ہوئے بولے، تم پریشان نہ ہو، میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے کزنز کو فون کرتا ہوں، پھر ہم لوگ پولیس میں کمپلین کرواتے ہیں۔ ابھی تم میرے ساتھ چلو، ہم فی الحال کسی مسجد میں اعلان کروا دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے گھر گئی ہے تو گھر پر لوٹ آئے گی۔ اور میں ان کی بات سن کر فوراً سر ہاں میں ہلا کر ایک مسجد کی طرف بڑھ گئی تھی۔ میرے شوہر اندر جا کر مولوی صاحب سے اب ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میں مسلسل باہر کھڑی دعائیں کیے چلی جا رہی تھی، اے رب مصطفیٰ، میری بچی کو اپنی حفاظت میں رکھنا، وہ کہیں پر بھی ہو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ صبح صبح اس کی گردن پر دانتوں کا نشان، پھر اس کا گردن پکڑ کر تکلیف سے کرہانا، اس کا بے ہوش ہو جانا اور اب غائب ہو جانا۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ اچھی علامتیں نہیں لگ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر باہر چلے آئے تو اب مسجد میں اعلان ہونا شروع ہو گیا تھا کہ وہ میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تم گھر جاؤ اور دعا کرو، میں اپنے بھائی اور کزن کے ساتھ جا کر جگہ جگہ ڈھونڈ لیتا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کسی یتیم خانے اور دیگر جگہوں پر معلوم کر لیتا ہوں۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ کسی ہسپتال یا کسی یتیم خانے میں کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اسے گئے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا، اتنی جلدی یہ کون کارروائی کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ بولے، ہمیں ابھی رزق نہیں لینا ہے، ڈھونڈنے کے لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر ان جگہوں پر مریم نہیں ملی تو میں پولیس کو کمپلین کروا ڈالوں گا، کیا پتہ وہاں سے کوئی حل نکل آئے۔ جبکہ میں روتے ہوئے گال کی طرف بڑھ گئی تھی اور لوٹ گئی، میرے دل پھٹ رہا تھا، لبوں سے اپنی بیٹی کے لیے ایک ہی دعا نکل رہی تھی، اے رب کعبہ، میری بیٹی کو ہمیشہ حفاظت میں رکھنا، اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو، وہ لڑکی ذات ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ میں اپنے گھر پہنچی تو پورا محلہ میرے دروازے پر دستک دے رہا تھا کہ سب کو میں نے دیکھ کر صرف ایک بات کہی کہ میری بچی کے لیے دعا کرو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ اور میں اپنے گھر کے اندر آ گئی تھی اور برآمدے میں بیٹھی مسلسل زاروں قطار رو رہی تھی۔ محلے کی عورتیں مجھے مسلسل دلاسا دیے جا رہی تھی کہ بہن اس طرح ہلکان مت ہو، ہلکان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہو جاتے، تم دعا کرو تمہاری بچی ٹھیک ہو، تم نماز پڑھو۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً سے وضو بنا لیا تھا اور اللہ کے حضور آگے سے سجدہ ریز ہو گئی تھی، میری ہچکیاں بند گئی تھی۔ ایک عورت بھی اسی حالت میں، اس کی اولاد اس کا کچھ ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، میرا حال بھی کچھ ایسا تھا اور وقت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے کے بعد میرے شوہر گھر واپس آئے تھے، ان کے ساتھ ان کے کزن، ان کے بھائی وغیرہ سبھی موجود تھے۔ اپنے شوہر کو گھر میں آتا دیکھ میں فوراً سے ان کی طرف لپک گئی تھی اور ان کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، کیا ہوا؟ کہاں پر ہے آپ؟ مریم نے تو کہا تھا کہ آپ دونوں کو لے کر آؤ گے،
کہاں پر ہے وہ؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے پتہ نہیں کہاں چلی گئی، میں نے ہر جگہ تلاش کر لی۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ ہمیں اپنی بیٹی سے بے حد پیار محبت تھا، ان کے لیے بھی۔ ان کی بیٹی ان کا سب کچھ تھی۔ ان کا کزن فوراً ہی آگے بڑھا اور میرے کندھے کو تھامتے ہوئے بولا تھا، ارے بھائی آپ اس طرح سے کیوں رو رہے ہیں؟ اگر آپ ہمت توڑ ڈالیں گے تو بھابھی کا کیا ہوگا؟ جبکہ میں بھی ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ میرے شوہر بولے، اگر میری مریم کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی، اگر مجھ سے خطا ہو گئی تو میں اکیلا چھوڑ کر ان کو جانا ہی نہ چاہتا تھا، جبکہ مجھے بھی اپنا قصور لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو پیسے دے کر باہر بھیجا تھا۔ اس نے تو خود کہا بھی نہیں تھا کہ امی مجھے چیز لینے جانا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ پولیس کی طرف سے کوئی ثبوت نہ مل پا رہا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا اور تقریباً 2 دن بیت گئے تھے۔ میری حالت کسی مردہ شخص کی مانند ہو گئی تھی۔ نہ میں کچھ کھا پی رہی تھی اور نہ ہی میں بات کر رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ کل تک میری گود کتنی ہری بھری تھی اور آج میری گود سونی ہو گئی تھی۔ میں بد دعائیں دے رہی تھی، جس نے بھی میری بچی کو لیا یا رب اسے تو غارت کر ڈال، تو سکون سے نہیں رہنے دے۔ میری بچی 8 سال کی تھی اور مجھے صرف ایک ٹینشن تھی، خدا نہ خواستہ اگر اس کی عزت پر کسی نے وار کر دیا تو ہم کیا کریں؟ اور یہی ایک چیز میرا سکون و غارت برباد کر رہی تھی۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی، تو بس اس کی حفاظت کرنا، تو بڑا غفور الرحیم کریم ہے، تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، مگر میں جانتی ہی نہیں تھی کہ جس پر ہم سب سے زیادہ بھروسہ کر رہے ہیں وہی انسان ہماری جڑ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 دن مزید بیت گئے تھے۔ صبح ہی آج میرے شوہر کو پولیس اسٹیشن بلا لیا گیا تھا ایک بچی کی تصدیق کے لیے، مگر وہاں جا کر کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ وہ بچی ہماری نہ تھی۔ حالانکہ پولیس والوں کو ہم نے تصویریں بھی دے رکھی تھیں، مگر بلا وجہ کا تماشا کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں بس ایک آس لگائے ہوئے بیٹھی تھی، کیا پتہ میری بیٹی آ جائے۔ راتوں کی نیند اڑ گئی تھی، دن کا چین برباد ہو گیا تھا۔ میرے شوہر جب خالی ہاتھ واپس لوٹے تو میں ایک بار پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو ڈالی تھی، جبکہ وہ مجھے کمرے میں لے گئے تھے اور اپنے ساتھ لٹا کر دھیرے دھیرے مجھے سمجھا کر سلا دیا، اور وہ بھی میرے برابر میں لیٹ گئے۔ ہم دونوں میاں بیویوں نے 3 دن سے ایک لمحہ بھی آنکھ بند نہ کی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ میں فوراً سے بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہلایا تو وہ بھی جاگ گئے تھے، تو وہ اٹھتے ہی بولے، یہ تو ہماری مریم کی آواز ہے نہ ذرا۔ ہم لوگوں نے میاں بیوی کے کمرے کی طرف بڑھے، اچانک میں نے اوپر کی طرف دیکھا تھا۔ آواز کمرے سے نہیں بلکہ اوپر چھت سے آ رہی تھی۔ میرے شوہر کمرہ دیکھ کر بولے، اندر تو کوئی بھی نہیں ہے، جبکہ میں فوراً سے بولی، اوپر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی اوپر کی طرف بھاگے تھے اور جیسے ہی ہم چھت پر پہنچے اگلا لمحہ میرے لیے سانس روک دینے والا تھا۔ میری بچی زخمی حالت میں چھت پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اور میرا شوہر فوراً اس کی طرف لپک پڑے تھے۔ جب میں نے اسے اٹھا لیا تو ایسا لگتا تھا جیسے اسے بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو۔ ہم دونوں میاں بیوی کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، جبکہ ہمارا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ میں اسے گود میں اٹھائے نیچے آ گئی تھی۔ مجھے اب سب سے کچھ خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً ایک لیڈی ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ گھر آ کر اس نے مطمئن طریقے سے علاج چیک اپ کروا لیا تھا اور مجھے اطمینان دلا دیا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی بھی غیر اخلاقی حرکت نہیں ہوئی، اسے صرف اور صرف تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بچی جب مکمل صحت یاب ہو جائے تو آپ اس سے دریافت کر لیں آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اس کی اس بات پر مکمل یقین بھی کر لیا جائے، کیونکہ ایسے ٹرمینائز بچے جھوٹ نہیں کہتے۔ ڈاکٹر ہمیں ہدایتیں دے کر چلی گئی تھی، جبکہ میری بچی 2 دن تک بالکل آنکھیں بند کیے لیٹی رہی تھی۔
مجھے اور میرے شوہر کو سکون ضرور آ گیا تھا، لیکن پریشانی حد سے زیادہ تھی کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اور پھر 2 دن کے بعد وہ چیختی ہوئی اٹھ گئی تھی اور روتے ہوئے جو بات اس نے بتائی وہ ہم دونوں میاں بیوی کو مرنے کے مقام پر لے آئی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی، بابا کے کزن جنہیں آپ اپنا چھوٹا بھائی کہتی ہیں، ماموں سکندر، انہوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا، مجھے ایک دائرے کے بیچ میں بٹھا دیتے تھے اور چاروں طرف دیا جلا کر نہ جانے مجھ پر کیا کیا پھونکتے رہتے تھے۔ بار بار جب میں ان سے پوچھتی تو وہ مجھے مارتے تھے، پیٹتے تھے، جبکہ میرے شوہر اپنی بیٹی کا یہ سٹیٹمنٹ سن کر پاگل ہو گئے تھے کہ ہم دونوں میاں بیوی سکندر کے گھر چلے گئے، اور جب اس سے زور زبردستی گلوا لیا تو جو بات اس نے سچ کہی تھی وہ سن کر ہم دونوں ہی دنگ رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھے تم سے حسد تھی، میں تمہاری بیوی سے شادی کرنا چاہتا تھا، تمہیں برباد کرنے کے لیے میں تمہاری بیٹی پر اٹیک کر دیا تھا تاکہ تم اپنی بیوی سے بدظن ہو کر اسے چھوڑ دو، لیکن تم دونوں تو ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو ایک لمحہ بھی تم نے بلیم نہ کیا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ مجھے منصوبہ فیل ہوتا ہوا لگا اور میں نے تمام بچی چھوڑ ڈالی۔ میں تم لوگ پر کالا جادو کروا رہا تھا، لیکن کہتے ہیں نا، جب رشتے مضبوط ہوں تو ہر چیز بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس آدمی کی بات سن کر میرے شوہر نے فوراً سی پولیس کو کمپلین کر دی اور اسے اریسٹ کروا لیا گیا تھا۔ مار پیٹ کی وجہ سے اس نے سچ اگلا تھا، ورنہ جتنی وہ صفائی کے ساتھ میرے شوہر کے ساتھ تھا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ درندہ ہماری بچی کے ساتھ کیا کرے گا۔ میں اور میرے شوہر یہ شہر چھوڑ کر اب دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے ہیں، کیونکہ اس محلے علاقے میں میری بچی کو لے کر بہت زیادہ غلط باتیں شروع ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کا مستقبل داؤ پر لگ جائے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسی کارروائی ہمارے سامنے پیش آ جائے تو ہم اپنے ارد گرد بھی نظریں دوڑا لیں۔ اس طرح غافل ہونے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔